پھر بھی اللہ تعالی نے ہمیں بخشنے کے ہیلے اور بہانے بنا دیے. ان میں سے ایک رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور انہی میں سے ایک یہ اعتکاف کا موقع ہے. اللہ تو چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے, اللہ تو چاہتے ہیں بندہ آئے میں سب کچھ دے دوں گا. اللہ تو فرماتے ہیں کہ میرا بندہ تو میری طرف آ, میں تیرے لیے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالی کی طرف چل کے آتا ہے, اللہ تعالی کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے. اگر کوئی دوڑ کے اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو سینے سے لگا لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا, اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست انداز اختیار فرمایا اس آیت کے اندر. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں کہتا یار کیڑے چکرائیں چھپے ہوئے ہیں, کہتا ہے نا ماں باپ او بھائی کدھر جا رہا ہے تو, او کیا کرتا ہے تو, تجھے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ تو کہاں اپنے آپ مارا مارا پھر رہے. یہ اسرفو کی تشریح ہے. اللہ فرما رہے ہیں میرا بندہ تو کدھر پھر جا رہا ہے. یا عبادی میرے بندے اسرفو علی انفسہم, تو اپنی ذات کو کدھر دھکے برا رہے, کدھر مارا مارا پھر رہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنے اللہ سے مایوس نہ ہو, اپنے رب کی طرف آ جا. اگر تو اپنے رب کی طرف آ جائے گا اللہ تیرے پچھلے سارے بلا دے گا. ہم کیا کہتے ہیں سویر دا بولیا شام نو گھر آ جائے اس نو بولیا نہیں کہندے. تو اللہ تعالیٰ صبح و شام کی نہیں پچھلی ساری زندگی کا اعلان کر رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, میرا بندہ تمہیں طرف آ تو صحیح میں سارے معاف کر دوں گا. فلا ابالی, پھر اللہ کو پرواہ بھی نہیں ہے کہ اس نے شاید کوئی غلطی کی ہے کوتاہی کی ہے. یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے اللہ نے اگر تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے تو تیرے رب کو پھر پرواہ بھی کوئی نہیں کہ تیرے اتنے گناہ معاف کر دیے. کیوں فرمایا؟ بس اوقات ایسے ہوتا ہے بندہ غلطی تو معاف کر دیتا ہے لیکن دل کے اندر اور رویے کے اندر معاملات کے اندر وہ بات چلتی سوار رہتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں ہے, جب معاف تو پھر سارے ہی معاف ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا رمضان مبارک کا مہینہ اپنی بخشش کروانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی وہ تو ہلاک ہو گئے. اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانی ہے. ایک تو رمضان کا مہینہ تھا اللہ سے اپنی بخشش کروانے کا, اب اللہ نے آخری جو ہمیں موقع عطا فرمایا ہے وہ ہے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اللہ فرما رہے ہیں تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرو. اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واجب, سنت, مستحب. واجب اعتکاف وہ جو کسی نے منت مان لی, نظر مان لی کہ میں اس سال اعتکاف ضرور کروں گا. اب اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بھی کرے اور روزے بھی رکھے کیونکہ واجب اعتکاف ہے. دوسرا سنت اعتکاف, رمضان مبارک کے آخری عشرہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد کی حدود میں داخل ہونا ہے اور شوال کا چاند, عید الفطر کا چاند نظر آنے تک اس نے مسجد کی حد میں رہنا ہے. تیسرا مستحب اعتکاف, یہ آپ پورا سال کر سکتے ہیں, 2 دن کا کر سکتے ہیں, 1 گھنٹے کا کر سکتے ہیں, 1 منٹ کا کر سکتے ہیں. جب بھی مسجد میں داخل ہو سنت عمل ہے, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں اندر رکھیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور نیت کریں نویت سنت الاعتکاف, یا اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. اگر آپ اس اعتکاف سے فائدہ اٹھائیں گے تو مسجد کے اندر رہتے ہوئے جو انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس نفلی اعتکاف کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں. یہ مستحب اعتکاف جو ہے اس کو نفلی اعتکاف کہا جاتا ہے. ہم مسجد میں آتے ہیں نا, اگر اعتکاف کی نیت نہیں کی, مسجد میں اگر کوئی چیز کھا لی بندہ گناہگار ہوگا. اعتکاف کی نیت نہیں کی, مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا ہے, اب بندہ گناہگار ہوگا. اگر اعتکاف کی نیت کر لی ہے
तो ये सारी चीजें उसके लिए हलाल हो जाएंगी, गुनाह नहीं मिलेगा। देखो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारे जराए रखे। अब एतकाफ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत अमल है कि आपने पूरी जिंदगी एतकाफ फरमाया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, जब अल्लाह ने रमजान मुबारक का हुक्म दे दिया, उस साल से लेकर आखिरी साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इत्काफ फरमाते रहे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे का भी इत्काफ फरमाया और दूसरे अशरे का भी इत्काफ फरमाया, पूरे रमजान का भी इत्काफ फरमाया। लेकिन जो ताकीद और सुन्नत मुअक्कदा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमजान मुबारक की आखिरी अशरे का इत्काफ करने, और रमजान मुबारक के अशरे का, इस अशरे का एतकाफ करने की फजीलत कितनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स ने ईमान और सवाब की नीयत से रमजान मुबारक के आखिरी अशरा का एतकाफ किया, इस आखिरी अशरा के एतकाफ करने की वजह से अल्लाह ताला उसको इस तरह गुनाहों से पाक और साफ कर देंगे जैसे कि आज ही उसकी मां ने उसे जना हो। तो एतकाफ का मौका हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। देखो आम मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं होवा मेरा यार होवे ते दूजा कोई होर न होवे। तो अल्लाह ताला के साथ अपनी यारी, अपना ताल्लुक निभाने का मौका एतकाफ है। ये खलवत में सिर्फ मैं हूं और मेरा रब है। और यकीन करो अगर आप इस चीज को कबूल कर लो, आप इस चीज को कबूल कर लो, तो इंसान के तसव्वुरात क्या कहते हैं, एक छोटी सी झलक अर्ज कर देता हूं। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा इस धरती पर किस शख्सियत से मोहब्बत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ऐसे ही है, क्यों जी, किससे मोहब्बत थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और जिससे मोहब्बत हो उससे बंदा खलवत में, तन्हाई में बातें जरूर करता है। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज की थी। मेरा महबूब, मुझे तेरे से प्यार है, तूने मेरे से तन्हाई में जरूर बातें करने आना है। अल्लाह को इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अल्लाह ताला ने तहज्जुद फर्ज कर दी। जब सारी दुनिया सोई हो, मैं और मेरा महबूब हो और कोई ना हो। सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, अल्लाह को इतनी मोहब्बत, अल्लाह ने आपको अपने अर्श में भी अपने पास बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला हम कलाम हुए। तो ये खलवत और एतकाफ के अंदर, तन्हाई के अंदर आना, मस्जिद में ठहरना, अल्लाह के घर में ठहरना, अल्लाह की इबादत करना, तो ये तो नसीबों वालों को नसीब होता है, हर एक को नसीब नहीं है भाई।